صدام حسین مسلم تاریخ کا ایک ایسا بہادر اور نڈر شخص تھا جس سے یہودی خوف کھاتے تھے اور صدام کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ صدام حسین اکثر اپنے دیے گئے انٹرویوز میں بتاتا رہتا تھا کہ میں ایٹم بم اپنے ملک کے لوگوں کے لیے نہیں بنا رہا، بلکہ یہ میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ میں یہودیوں کی نیندیں اڑا سکوں۔ ایک دفعہ صدام حسین سے متعلق اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ یہ ایک پاگل شخص ہے جسے نہ تو اپنی فکر ہے اور نہ ہی لوگوں کی۔ صدام حسین کفار کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے کا عادی تھا، اور جب بھی کوئی یہودی صدام حسین کو سازش کا حصہ بنانا چاہتا تو اسے ہمیشہ ہی منہ کی کھانی پڑتی۔ دوستو، یہی وہ حکمران تھا جو ایک خاتون کی فریاد پر اسرائیل پر چڑھ دوڑا تھا اور اسرائیل کے دارالحکومت پر 40 میزائل داغ دیے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دفعہ صدام حسین کی لائیو کانفرنس چل رہی تھی کہ اچانک ایک چیختی چلاتی ہوئی عورت اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور صدام حسین کو سخت الفاظ میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوجیوں نے میری بیٹی کو ریپ کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا ہے اور تمہیں یہاں کوئی فکر نہیں ہے، تم عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہو اور ادھر ہم پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اس عورت نے مزید کہا کہ روزانہ ہمارے گھروں سے اسرائیلی فوجی ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، جن کو بعد میں قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑکوں پر گھسیٹ گھسیٹ کر مار دیا جاتا ہے۔ کیا تمہیں ان عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی جو روزانہ اسرائیلی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں؟ کیا تم سے ان عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی چیخوں کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ اس عورت کی یہ باتیں سن کر صدام حسین رونے لگا اور کہا کہ اب اسرائیل کا کوئی بھی شخص صبح کا سورج نہیں دیکھ پائے گا، اور جس طرح یہودیوں نے ہماری ماؤں بہنوں کو رلایا ہے، میں اسی طرح ان کی چیخیں نکلواؤں گا اور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ لہٰذا اس کے فوراً بعد صدام حسین وہاں سے اٹھا اور فوجی قیادت کی ایک میٹنگ بلائی جس میں اس نے اسرائیل پر حملہ کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور پھر اس کے حکم کے مطابق اسرائیل کے دارالحکومت پر 40 میزائل داغے گئے جن سے اسرائیل کے ہوش اڑ گئے۔ صدام اتنا طاقتور اور اپنی مرضی پر چلنے والا شخص تھا کہ کوئی بھی ملک یہ پوچھنے کی جرت بھی نہ کر سکا کہ اس نے یہ میزائل کیوں مارے ہیں۔ ان 40 میزائلوں نے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کو مٹی میں ملا دیا، جبکہ بڑی بڑی بلڈنگز تباہ و برباد ہو گئیں اور ہزاروں یہودی جہنم واصل ہو گئے۔ صدام حسین نے یہ 40 میزائل ایک ایک کر کے داغے تھے، مطلب جب یہودی امدادی ٹیمیں اپنے مرنے والے یہودیوں کو اٹھا رہی ہوتی تھیں تو اوپر سے ایک اور میزائل گر پڑتا تھا جو ان کو بھی موت کے منہ میں بھیج دیتا تھا۔ اسی طرح یہ دن یہودیوں کی زندگی کا آخری دن لگ رہا تھا، لہٰذا تمام یہودی چوہوں کی طرح اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے اور مرنے والے یہودیوں کی لاشیں ویسے ہی سڑکوں پر پڑی رہیں جو کتوں کی غذا بنی۔ صدام حسین کے حملوں سے لگتا تھا کہ آج کوئی ایک بھی یہودی بچ نہیں پائے گا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور آخر کار کچھ یہودی ان حملوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر آج بھی یہودی صدام حسین کو ہٹلر ثانی کا نام دیتے ہیں اور صدام کا نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ ناظرین گرامی، چونکہ اب یہودی اور دیگر کفار جان چکے تھے کہ اب ہم نے عراق کو ظاہری طور پر چھیڑنے کی کوشش کی تو یہ ہماری نسلیں تباہ و برباد کر دیں گے، لہٰذا یہ اندر ہی اندر عراق اور صدام حسین کے خلاف مختلف سازشوں میں مصروف ہو گئے، اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اپنے تحفظ کے لیے عراق پر حملے کا ارادہ بنا لیا۔ اس منصوبے کو بین الاقوامی سطح پر درست ثابت کرنے کے لیے ایک بڑا کھیل کھیلا گیا، اور امریکہ، برطانیہ اور ان کے اتحادیوں نے صدر صدام حسین اور عراقی حکومتوں پر بچوں کے اسپتال پر حملہ کرنے کا الزام عائد کر دیا، جس کو ثابت کرنے کے لیے عالمی میڈیا کے بڑے بڑے اداروں کو اربوں ڈالرز کھلائے گئے اور دن رات پراپوگنڈے کی ویڈیوز چلوائی گئیں۔ اور پھر جب بین الاقوامی سطح پر امریکہ یہ بیانیاں پھیلانے میں کامیاب ہو گیا کہ عراقی حکومت جنگی جرائم میں ملوث ہے، تو اس بات کو اور بچوں کے اسپتال پر حملے کے جواز بنا کر اس نے آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کے نام سے عراق پر جنگ مسلط کر دی، اور حملہ کرنے کے بعد اپنے اس اقدام کو درست ثابت کرنے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادی مسلسل یہ بات دہراتے رہے کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں اور یہ دنیا کی سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ عراق پر جوہری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگایا گیا۔ فروری 2003 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر دوسرا حملہ کیا اور عراق پر قبضہ کر لیا۔
لیکن اپنے کسی بھی الزام کو ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ البتہ امریکہ اور اس کے اتحادی خطے میں اپنے مفادات کو تحفظ فراہم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس قبضے کے بعد 14 دسمبر 2003 میں صدام حسین گرفتار ہوا، جس کے بعد اس پر 148 افراد کے قتل کا الزام لگا کر مقدمہ بنایا گیا اور عراق میں امریکہ کے زیر اثر عدالت میں صدام حسین کے مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوا، جہاں صدام حسین نے اس عدالت کو ایک امریکی قبضے کا ہتھیار قرار دیا۔ اس مقدمے کے جج نے جب امریکی سرکار کی مرضی کا فیصلہ دینے سے انکار کیا تو اس جج کو ملزم سے ہمدردی رکھنے کے الزام میں برطرف کر دیا گیا اور ایک نیا جج آ گیا جس نے مقدمے کے آخری مراحل کی سماعت کی، جبکہ اس تمام تر عدالتی کارروائی کے دوران صدام حسین امریکی تحویل میں رہا اور مقدمے کی سماعت کے دوران صدام حسین کے 3 وکیلوں کو بھی قتل کیا گیا، جس پر صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی۔ لیکن اس کے باوجود صدام حسین کو آزاد ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا اور عدالت نے امریکہ کی ایما پر صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ صدام حسین کو سنائی جانے والی پھانسی کی یہ سزا بین الاقوامی سطح پر تنقید کا نشانہ بنی، لیکن امریکہ بہادر کے سامنے کس کی چلتی ہے، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ دوستو، امریکی قید کے دوران صدام حسین نے اپنے دن کیسے گزارے، اس حوالے سے اس کی نگرانی پر تعینات ایک امریکی فوجی کا کہنا تھا کہ صدام حسین بہت کم ہی کوئی شکایت کرتا تھا۔ کمرے کے باہر ایک قیاری تھی جسے وہ باقاعدگی سے پانی دیتا تھا۔ انتہائی بے خوف آدمی تھا اور موت کو تو وہ جیسے کوئی خوف زدہ کرنے والی چیز ہی نہیں سمجھتا تھا اور نہ وہ کسی پچھتاوے کا شکار معلوم ہوتا تھا۔ صدام حسین نے زندگی میں جو بھی کیا وہ صرف اور صرف اپنی عوام کے مفاد کی نیت سے کیا۔ دوستو، اس نام نہاد عدالت کی جانب سے سنائی جانے والی سزا پر عمل درآمد کے لیے بھی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی اور سوئے ہوئے صدام حسین کو جگا کر بتایا گیا کہ اگلے چند گھنٹوں میں اس کی سزا پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ خبر سن کر بھی صدام مطمئن رہا اور آخری سفر کی تیاری شروع کر دی۔ نہانے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا اور شکرانے کے نفل پڑے، پھر ناشتہ کیا اور پھر اپنے قریبی افراد کے نام خطوط لکھے اور اپنے سارے کام نپٹانے کے بعد صدام حسین خود چل کر مسکراتے ہوئے پھانسی گھاٹ تک پہنچا۔ دوستو، صدام حسین کے آخری وقت میں لکھے گئے خطوط میں ایک خط ایسا بھی تھا جو اس نے اپنی بیٹی کے نام لکھا تھا اور وہ خط بھی اب منظر عام پر آ چکا ہے۔ پیارے دوستو، امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے اس قتل کے عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے صدام حسین کو موت کا خوف چھو کر بھی نہیں گزرا۔ 3 نقاب پوش جلادوں نے اس کے گرد گھیرا ڈال لیا اور تب صبح 5:30 بجے کا وقت تھا۔ بغداد شہر میں آذان گونج رہی تھی اور اندر تختہ دار پر صدام حسین امریکہ کے خلاف اذان حق اور نعرہ تکبیر بلند کر رہا تھا۔ اتنے میں کوئی تختہ دار کا لیور کھینچ دیتا ہے اور پھر قضا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا صدام حسین اپنی اگلی منزل کی جانب چڑھ پڑتا ہے۔ دوستو، صدام حسین تو امریکہ کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن اس کے بعد عراقی عوام کی بدبختی کا دور شروع ہوا اور آج بھی عراق پر کسی نہ کسی صورت امریکہ کا قبضہ ہے اور وہ عراق کی سرزمین اور لوگوں کو استعمال کر کے دوسرے اسلامی ممالک کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے والی یہ بھی ہے کہ کفار کسی بھی صورت مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے اور یہ قرآن پاک کا سیدھا سادہ اعلان ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔